جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اس رات کو ہمارے یہاں پنجاب میں اس رات کو بھی منایا جاتا ہے، چھڑیاں دیے جلا کر اور پھلجھڑیاں بھی جلا کر ابھی نہیں جلاتے پھلجھڑیاں، اور دل کو حلوہ بنا کر بھیجا جاتا ہے لوگ۔ اس کو اگر عبادت سمجھا جائے تو یہ انتہائی گناہ کا باعث ہے۔ اس کو اگر عبادت سمجھا جائے اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ اسی انداز میں 22 رجب کو چند لوگ حضرت جعفر صادق سے منسوب کر نظر و نیاز کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں ٹوٹے کہا جاتا ہے۔ عام زبان میں ہمارے پنجاب میں ٹوٹے کہا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا 1906 میں ہوئی۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اس کی ابتدا ابھی 100 سال، تقریباً 114 سال 15 سال ہی گزرے ہیں۔ رامپور کے شہر میں، رامپور ہندوستان کی ایک ریاست ہے، اس میں ایک منائی نام کے ساتھ شخص رہتا تھا جس نے ایک کتاب لکھی اور من گھڑت بات حضرت امام جعفر سے منسوب کی، حضرت امام جعفر سے منسوب کی، اور کہا کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کرے اور دعا مانگے اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ حضرت امام جعفر سے یہ روایت اس نے اپنی طرف سے من گھڑت اس کتاب میں لکھی۔ اب 22 رجب نہ تو حضرت امام جعفر کا یوم پیدائش ہے، نہ 22 رجب کو تاریخ اسلامی سے کوئی ایسا واقعہ ثابت ہوتا ہے جو امام جعفر کی زندگی میں پیش آیا ہو، اور خود شریعت کے اندر اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز شرک ہے، تو حضرت امام جعفر جیسی نیک اور اعلیٰ پائے کی ہستی کیسے شرک کی دعوت دے سکتے ہیں؟ 22 رجب تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، تو یہ من گھڑت چیز 1906 میں وجود میں آئی، من گھڑت چیز 1906 میں وجود میں آئی۔ اب رجب سے اور بھی بہت ساری روایات لوگ نقل کرتے ہیں، اس کے اندر روزوں کی، اس کے اندر عبادات کی۔ تو میرے دوستو، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام علماء کے نزدیک اس سے متعلق جتنی روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا پھر اللہ اکبر۔ تو اب دین ہے کیا؟ یعنی رجب میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ لوگ رجب کے اندر کنڈے کرتے ہیں امام جعفر سے منسوب کر کے، جس کی حقیقت کوئی نہیں، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی نیاز کرنا یہ شرک ہے۔ دوسرا، 27 رجب چونکہ اس رات کو مشہور ایسا ہے
اس میں کہ 27 تاریخ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی اللہ اکبر سیر کرائی گئی. اس رات کو بھی لوگ خود ساختہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں کہ دن بھر حلوے پکا کر اور رات کو وہ سوچتے ہیں کہ یہ 100 برسوں کی 1000 برسوں کی عبادت ہے، جس طرح اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن رجب یقیناً حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یقیناً حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور رجب کے اندر ایک عظیم تحفہ امت کو ملا. اس سے پہلے صرف 2 نمازیں تھیں، اس سے پہلے صرف 2 نمازیں تھیں. جب اللہ کے محبوب تشریف لے کر گئے تو پہلے 50 نمازوں کا حکم ہوا. پھر آپ واپس تشریف لے کر آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہوں گی. آپ پھر واپس تشریف لے کر گئے اور پھر ان میں تخفیف کرائی. تو اب امت پر 5 نمازیں فرض ہیں جن کا ثواب 50 کے برابر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں نمازیں فرض ہیں. اور نماز ایک ایسی چیز ہے فرمایا کہ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے. نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل، یعنی کفار نے جتنی سازشیں کی، جتنی تکالیف پہنچائیں، آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی. یہاں تک کہ طائف میں جب شرارتیوں نے پتھر برسائے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے نبی آپ حکم فرمائے تو 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دو. تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی. یعنی وہ وقت ایسا جس کے اندر آپ نے اس وقت بھی دعا کی. لیکن نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اگر مجھے عورتوں اور بزرگوں کا خیال نہ ہو تو جو شخص نماز کے وقت پہ مسجد میں نہ آئے اس گھر کو آگ لگا. یعنی ہر جگہ پہ، لیکن یہاں پہ اتنی سختی فرمائی، یعنی نماز کی اتنی اہمیت کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے اگر مجھے عورتوں اور بزرگوں کو خیال نہ ہو تو جو شخص نماز کے لیے نہ آئے، جو شخص نماز کے لیے نماز کا وقت ہو جائے، آذان ہو جائے اور نماز کے لیے نہ آئے تو میں اس گھر کو لکڑیاں جمع کروں اور آگ لگاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. تو کام کرنے کی چیز نماز کی عادت پختہ، کام کرنے کی چیز عبادات، کام کرنے کی چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آپ نے حکم فرمائے اس پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے منع کیا ان سے منع ہونا. جن باتوں سے منع کیا ان سے منع ہونا. مثلا جھوٹ کا فرمایا کہ میرا امتی سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس پر عمل کرنا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا. وہ جس طرح ہمارے پرانے 2 وزراء کی آپس میں لڑائی ہوئی نا، اس نے کہا یہ تو کیلا بھی کھا رہا ہوگا تو سیب بتائے گا کہ سیب کھا رہا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا عام حصہ بن گیا. ہمارے رواج، ہمارے زندگیوں کے اندر عام کہ ہمیں جھوٹ بولنا برائی نہیں لگتا، بلکہ ہمیں یہ چالاکی اور سیانہ پن لگتا ہے.
کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے دے، چکما دے دے، تو ہمیں وہ جھوٹ یا دھوکہ نہیں لگتا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا تیز انسان ہے، اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ حالانکہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی قسم نہیں ہوتی، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی قسم نہیں ہوتی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ ترک کر دو۔ مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، کیا کروں؟ فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یعنی جھوٹ بولنا ہمارے ہاں۔ تو اب یہ رجب ترجیب سے ہے، تعظیم سے ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہاتھ تو اٹھائے لیکن لب پہ دعا کوئی نہیں، عمل بھی کیا بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ نیکی کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نیکی ہی تو ہے، نیکی ہی تو ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نیکی وہی ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مثلا تہجد کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس کو معمول پختہ کر لیجیے۔ مثلا پیر اور جمعرات کا روزہ فرض ہے، اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیے، نیکی یہ ہے۔ مثلا ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 یہ روزے یہ ضرور رکھیے، اور یہ خالی ایک مہینہ نہیں رکھیں، یہ سارے سال کے معمول ہیں۔ ایام 20 کے روزے، تہجد گزار ہونا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، ابتدائے دن قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا، یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی عادت پختہ کرنا، جھوٹ سے بچنا۔ پھر آج کل ہمارے اندر ایک اور برائی جنم لے چکی ہے کہ ہمیں تسکین ملتی ہے لوگوں کو رستے میں ٹانگ اڑا کر، تسکین ملتی ہے لوگوں کے کام خراب کر کے۔ تو فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنے، نفع کا باعث بنے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے، میں صرف معاشرے کا ایک وہ رخ، مثلا کسی نے کسی کی ضمانت دینی ہوتی ہے، اکثر رشتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں فلاں بچی کیسی ہے، فلاں لڑکا کیسا ہے، تو ہم ساری برائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو اس میں کوئی خرابی نہیں، اس کے علاوہ یعنی اپنی طرف سے اس کے علاوہ تو اس میں کوئی خرابی نہیں، سارا کچھ بیان کر کے اس کے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ تو کوئی خرابی نہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا۔ کسی کو خیر پہنچنی ہو، کسی کو خیر پہنچنے والی ہو تو خام خواہ آپ دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار، ہمسائے، محلے دار اس کے اندر بجائے کہ خیر پہنچانے کے کوشش یہ کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ ہماری گردن کے نیچے آ جائے، کسی طریقے سے یہ ہماری گردن کے نیچے آ جائے۔ تو حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، آج کے جمعے کی ابتدا جس آیت سے میں نے کی اس کے اندر حق تعالی جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مطلب یہ نہیں کہ رجب میں مسلمان ہو جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں خالی مسلمان ہو جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ ذی قعدہ میں خالی مسلمان ہو جاؤ یا محرم میں مسلمان ہو جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ اپنے مطابق کی چیزوں میں مسلمان ہو جاؤ، جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے اور جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں اس کے اندر میرا نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پہ میں اپنے رواج کو آگے لے آؤں۔ ہمارے بڑے یہ کہتے تھے، ضد کو آگے لے آؤں کہ ہمارے خاندان کا یہ نظام ہے، شریعت کو چھوڑ دوں کہ معاشرے کے اندر ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ میں نے اس لیے آیا مبارکہ پڑھی کہ رجب کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر چند چیزیں خام خواہ میں
مذہب کا درجہ لے گئی، جن کی دین سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حلوے بانٹنا، خاص کچھ روزے رکھنا، کچھ لوگوں نے اس کے اندر خاص روزے بھی رکھے کہ یہ خاص روزے ہیں، خاص روزے نہیں، ان خاص روزوں کی کوئی حقیقت نہیں شریعت کے اندر۔ امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے متاخرین علماء ہیں ان سب سے میں نے آپ کو بتلایا کہ ان سب نے یہ کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن رجب کے اندر واقعہ معراج ہے، اور یقیناً اس کے اوپر ایمان لانا، اور پھر واقعہ معراج کا اللہ کے اپنے محبوب کو تحفہ نماز، اور نماز کیا چیز ہے؟ نماز اتنی قیمتی چیز ہے، نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ فرمایا کہ یہ مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے، مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دعا دیتے ہیں، ہر چیز میں خیر، لیکن اور ہر چیز میں رحم دلی کا رویہ، لیکن نماز کے بارے میں اتنی سختی ارشاد فرمائی کہ میرا دل کرتا ہے آگ لگا دو جو نماز کے وقت گھر سے باہر نہ نکلے، نماز کے وقت گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو ہم نمازوں میں تو احتیاط نہیں کرتے، نمازوں میں تو احتیاط نہیں کرتے، لیکن کنڈوں کے لیے، لیکن اور پھل جھڑیوں کے لیے اور چیزوں کے لیے، تو ہر انسان میں زمانہ ایسا ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں، اور ایک قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح کے وقت اگر انسان ایمان کی حالت میں ہے تو شام کے وقت موت آئی تو بے ایمانی کی کیفیت میں آئے گی، شام کے وقت ایمان کی حالت میں ہے، صبح کے وقت آئی تو بے ایمانی کی کیفیت میں آئے گی۔ ایک لمحہ ایمان کی حالت ہے، اگلے لمحے بے ایمانی کی کیفیت میں موت آ سکتی ہے۔ انسان کو کسی چیز کا نہیں پتہ۔ آپ خود دیکھتے ہیں ہمارا ذرا سی باتوں کے اوپر ایمان کیسا متزلزل ہو جاتا ہے، ایمان کیسا متزلزل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرا وقت ختم ہو گیا کیونکہ حضرت کا سختی سے حکم ہے کہ 2:15 پہ بیان ختم ہو جائے اور نماز انشاءاللہ پورا 2:20 پہ شروع ہو جائے۔ لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ گزشتہ بہت سے عرصے کے اندر ایمان متزلزل ہونے کی بات عرض کر رہا کہ چونکہ مسلمان دین سے دور ہوئے، چونکہ مسلمان شریعت سے دور ہوئے، جب انسان کے دل کے اندر چور آ جاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین سے دور ہو کر خود ڈنڈیاں مار کے، بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن خود جان بوجھ کر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، خود جان بوجھ کر، یعنی ہمیں پتہ ہے حرام نہیں کھانا، ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے کا مال حق نہیں کھانا، لیکن ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں، اور کرتے کرتے اتنے زیادہ ہم بزدل ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ کہ اب ذرا سی چیز پہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ رات کی روٹی شاید نہ ملے، اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ دوسرا صبح کی روٹی شاید نہ ملے، اتنا خوف زدہ ہو کر ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں، اتنی خوف زدہ ہو کر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ ایمان کو بیچنا ہے، ایک خوف کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، جبکہ ایمان تو یہ ہے کہ ساری دنیا مل جائے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ اور جو اللہ کو راضی کر لے، جو اللہ والا ہو گیا، تو اللہ ساتھ ہو گیا، تو پھر کیا چیز چاہیے؟ تو میرے دوستو، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے دنیا کے اندر، خالی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر بہت سی آراء ہیں، پوری دنیا میں ہر بندے کی رائے مختلف ہے، خود ڈاکٹروں کے بیچ میں اس کے لیے لے کر مختلف نظریے ہیں، خود ڈاکٹرز کو لے کر اس کے بیچ میں مختلف نظریے ہیں، تو لیکن ہم خام خواہ میں پریشان ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ نئی باتوں کے ساتھ آتے ہیں کہ اس کے اندر نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں کنٹرول کر لیا جائے گا، بندروں کا DNA ہے یا کچھ اور۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ
جس مائک پہ میں آج بول رہا ہوں، جب یہ آیا تو شروع میں اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا، چونکہ جانتے نہیں تھے۔ جب یہ پرنٹنگ مشین ہے، یہ جو قرآن مجید ابھی میں کھول کے پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، جو دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، جب یہ پرنٹنگ مشینیں آئیں تو اس کے خلاف بھی باتیں ہوئیں، چونکہ حقیقت سے ناواقف لوگ تھے۔ اسی طرح چونکہ ناواقف لوگ ہوتے ہیں اور حقیقت کو نہیں جانتے، اسی لیے فرمایا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد جی حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے تھے کہ گونگا امام لوگوں کی تباہی کا باعث ہے، گونگا امام لوگوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی انداز میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں اور ریسرچ نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صرف وسوسوں کے اوپر سے، سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا جھوٹے ہونے کی کون سی دلیل ہے کہ بس سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں، ہم دیکھ کر سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک فضل کے معاملات فرمائے، انسان کی نیت درست ہو، انسان اخلاص کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو، تو رستے اللہ پاک خود کھولتے ہیں، رستے اللہ پاک خود کھولتے ہیں، رستے اللہ پاک خود دکھلاتے ہیں، خود نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ کس بارے میں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اس کی دعا صبح شام ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ ہمارے دوست جو کہ دن بھر سردی ہو یا گرمی ہو باہر کھڑے رہتے ہیں، لوگوں سے اکثر و بیشتر ان کے حق میں بات کرنے کے اوپر بہت سی باتیں بھی سنتے ہیں، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہیلمٹ سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سننا، اور قانون پر عمل کرنا بھی شریعت ہے، قانون کے اوپر عمل کرنا بھی شریعت ہے۔ فرمایا کہ جو قانون شریعت سے متصادم نہ ہو اس پر عمل نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو پکا کھرا محمدی مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ کچھ بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آج کی تمام تر معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اہل الجاہ والمال والسرور اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب والسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على بنوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیجیے اور اپنے اپنے ٹخنوں سے شلواروں کو بلند فرما لیں. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا سے پہلے ہمارے یہ ساتھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات کر لیں پھر انشاءاللہ دعا کریں۔ بسم اللہ۔ کہ سب سے پہلے جو آپ کا ہیلمٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے جو مہنگا ڈاکٹر ہے وہ ہیلمٹ ہے، صرف تمام ہے۔ اگر اس میں قیمت آپ کو اگر استعمال کریں گے کون نمبر 2 فیصلہ آباد سے بچی والے فیصلہ آباد سے لڑکے والے سے کم ہے، ان پہ احتیاط کریں کہ وہ کم سے کم کوشش کریں کہ فائدے میں کہ ان کی ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو گئے۔ نمبر 3 اشارہ بھی خراب رہتی ہے، اس پہ بھی احتیاط کریں۔ اکثر ایکسیڈنٹ جب پہلے خبر ایسے ہی ہوتے ہیں جب ہم اشارہ کی خراب ورزی کرتے ہیں، یہ جلد بازی کرتے ہیں، تیز رفتاری کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا فائدہ آپ کی طرف کو گورنمنٹ کو نہیں ہے، آپ کی طرف آپ کو آگاہی کرتے ہیں اس کا نقصان اگر بہت پابند نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک جانے میں کیے گئے انجانے میں سرزد خطاؤں کو یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ شریعت کے ایک ایک اصول پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ پاک ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے، الہی قبر کے اندھیاروں سے محفوظ فرما دیجئے، میرے اللہ پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک
حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے۔ اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے۔ جو حق میں بہتر ہے وہ نصیب فرما دیجئے، جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو وقت ضائع کرنے سے محفوظ فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے وقت کو اپنی یاد سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہر وقت ذکر کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے، اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک عمل میں خیر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک دلوں کو ہمارے کینے سے، بغض سے، حسد سے یا اللہ پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ اخلاص نیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک آنے والا رمضان نصیب فرما دیجئے، اللہ اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ اس کو ہماری مغفرت کا باعث بنا دیجئے۔ میرے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے روزگار ہیں یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ میرے اللہ محتاجی والی، معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک ضرورت بعد میں ڈالیے، رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق پہلے نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک شیطان کے ہر مکر فریب سے، اللہ ہر فتنے سے، یا اللہ فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ایمان والی زندگی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جتنے بیمار ہیں اللہ پاک صحت کاملہ، شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی یا اللہ اندرونی بیرونی ہر دشمن سے حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔